الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالہم ومحبیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم المنین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ثم قالوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بلند الصلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن والے بیت سے محبت کا دم کرو پوری جرأت سے جواب دو حسینیت حسینیت یزیدیت 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 بلندر صلوات میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں عزیز و دوستوں قرآن مجید و فرقان حمید کی جن دو آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ایک آیت سورہ مبارکہ مومن کی ہے جس کو پہلی مجلس سے میں نے سرنامہ کلام بنایا اور جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها جس کا بھی عمل بد ہوگا اور عمل گناہ ہوگا تو بد اور گناہ والے عمل کا بدلہ وہی ہوگا جیسا عمل ہوگا من عمل صالحا من ذکر او انثی اور ساتھ ہی شان رب العزت ہوا جو صالح عمل کرے گا وہ مرد ہوگا یا عورت اس کو اللہ فرماتے ہیں میں انعام کر دوں گا وَهُوَ مُؤْمِنٌ معاشرہ اسے جس آنکھ سے دیکھے میں اللہ اسے مومن کہہ کر خطاب کروں فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ اور جو مومن ہے اسی میں اللہ پھر جنت میں داخل کروں گا اور میری جنت کا کمال یہ ہے کہ یرزقون فیہا بغیر حساب کہ میری جنت میں بغیر حساب اور رزق دیا جاتا ہے
ایک طرف شوق جنت پیدا کیا جا رہا ہے اور ایک طرف جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ایک نئے انداز میں سورہ مبارکہ تحریم کی آیت ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا اور اپنے خاندان کو بھی جہنم سے بچا۔ کتنا خوبصورت مزاج ہے قرآن کا، یعنی بشارت بھی ہے، نذارت بھی ہے۔ اللہ نے پیغمبر کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ بشیر کیا معنی؟ خوشخبری دینے والا، نذیر کیا معنی؟ ڈرانے والا۔ اور قرآن کی جن دو آیتوں کو میں نے پڑھا ہے، ایک میں بشارت ہے، ایک میں نذارت ہے۔ ایک میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے اور ایک میں جہنم سے ڈرایا جا رہا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور اگر غور کیا جائے تو دونوں مومن کے فائدے میں، خوشی سے ادھر جائے گا تب بھی فائدہ ہے اور ادھر سے ڈر کے جائے گا تب بھی فائدہ ہے۔ یعنی اگر شوق جنت ہوگا اور وہ جنت کی طرف بڑھے گا تو بھی فائدہ ہے، اور جہنم کا خوف پیدا ہو گیا تو جنت کی طرف بڑھا تو بھی فائدہ ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں دوستو، یہ ہماری منزل ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی منزل کوئی اور تھی، وہ تو مسکرا کے کہتے تھے الہی ما عبدتک لدم جنتک ولا خوفا لنارک بل وجدتک اہلا للعبادہ۔ میرے اللہ، میں علی تیرا سجدہ نہ تیری جنت کے لالچ میں کرتا ہوں نہ تیری جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں، میں علی تیرا سجدہ تجھے لائق عبادت سمجھ گیا۔ اللہ صلی علی محمد آل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھو۔ تو یاد رکھیے قرآن نے بشارت بھی ہے، نذارت بھی۔ قُوا أَنفُسَكُمْ۔ اچھا دیکھیے ہمارے معاشرے کی کئی روی یہ ہے، مثلا میں گفتگو کر رہا ہوں تو میری گھنٹے کی گفتگو آپ کے متعلق ہوگی، کاش تھوڑی گفتگو میں اپنے لیے کر لوں۔ قرآن کا عجب مزاج ہے۔ آپ معاشرے میں چلے جائیں، بھئی دکان پہ بندہ بیٹھا ہے گفتگو کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا۔ مسجد میں واعظ کر رہا ہے، اپنے لیے نہیں کر رہا۔ قرآن کا مزاج کیا ہے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جا کر تو معاشرے کی اصلاح شروع کر دے، کہا معاشرے کی اصلاح بعد میں کرنا، اپنی اصلاح پہلے کرنا۔ مصلح بننا تو معاشرے کی اصلاح فائدہ دے گی۔ کیوں معاشرہ برباد؟ ناراض نہیں کوئی بیٹھے کی بات، کیوں برباد ہے معاشرہ؟ اللہ نے جو نبی ہمیں عطا کیا ہے، 40 سال تک نبی کیوں خاموش رہے؟ توجہ چاہتا ہوں، 40 سال تک زہرا کا بابا، اچھا معیار کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے۔ معیار کیا ہے؟ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ معیار کیا ہے؟ جس کے لیے اللہ فرماتا ہے میرا حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ مونگے ہوتے، نہ موتی ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ وادیاں ہوتی، نہ دریا ہوتے، نہ ملک ہوتے، نہ فلک ہوتے۔ اور جہاں تک دیکھ اہل سنت کے مفکر پڑھ رہے تھے کہ کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا، سب سے پہلے جس وجود کو پیدا کیا وہ مصطفیٰ کا نور تھا۔ سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ گھبراہٹ نہیں ہوگی بات۔ 40 سال تک، اور پھر اس انداز میں اگر آپ متوجہ بیٹھیں تو ذرا میں نور مصطفیٰ پہ ایک جملہ ہدیہ کر کے آگے بڑھ دوں تاکہ آپ کے ذہن معطر ہو جائے۔ اللہ نے سب سے پہلے ایک نور پیدا کیا اور میں اس ایک نور کو اللہ نے 12 حجابوں کے اندر رکھا، اور اس نور کا کمال یہ رہا کہ یہ ہر حجاب کے اندر اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا۔ 12 حجابوں کے بعد اللہ نے اس نور کو عرش پہ پیش کیا، پھر عرش سے اٹھایا تو اسے صلب آدم میں رکھا، پھر آدم کے صلب سے نکالا تو ابراہیم کی صلب تک پہنچایا، پھر ابراہیم کی صلب سے نکالا تو کائنات کے اس عظیم خاندان کے عظیم فرد کی صلب میں رکھا، جس خاندان کو اللہ نے کائنات کے سارے خاندانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، اور پھر اس پاکیزہ صلب سے نکالا تو حضرت عبد المطلب کے صلب میں رکھا، اور حضرت عبد المطلب کے صلب میں پہنچا کر اللہ نے اس ایک نور کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ٹکڑا جا کر عبداللہ کے صلب میں رکھ دیا، ایک ٹکڑا لے جا کر ابو طالب کے صلب میں رکھ دیا۔ جس نور کے ٹکڑے کو حضرت عبداللہ کے صلب میں رکھا، وہاں سے مصطفیٰ بنا کر بھیج دیا، جسے ابو طالب کے صلب
کوئی گل میری سمجھ آ رہی ہے دوستوں؟ 40 سال تک. اچھا جس کو حضرت عبداللہ کے صلب سے بھیجا وہ کوئی عام شخصیت نہیں، خود جناب عبداللہ بھی عام نہیں. کبھی نہ کہنا، یاد رکھنا میرے بھائی، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاق الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجس الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس من متلہمات ثیابها. یہ زیارت جملے بتاتے ہیں، یہ کسی اور کی گندی زبان ہے کہ جہاں کافر قوموں میں نبی آتے ہیں. ہمارا مذہب تو وہ پیارا مذہب ہے جو اعلان کر کے کہتا ہے یہ نور اللہ جن صلبوں میں رکھتا ہے وہ صلب بھی بلند ہوتے ہیں، جن گودوں میں بھیجتا ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں. زمانے جاہلیت میں آنا اور ہے، عرب کے بدووں میں آنا اور ہے، عرب کے راہزنوں میں آنا اور ہے. یہ وہ پیارا گھرانہ ہے جس نے نہ کبھی جاہلیت کا لباس پہنا ہے، نہ کبھی نجاست نے انہیں چھوا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ رب نے انہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے تو صلوات پھر اتنی ڈھیلی کیوں پڑی ہے؟ مل کے بلندہ صلوات پڑھنا. متوجہ بیٹھے میری بات؟ کیا کمال ہے. 40 سال تک خاموش رہے، جس کے صدقے میں نبیوں کو نبی بنا رہا ہے، جس کے صدقے میں ولیوں کو ولایت دے رہا ہے. 40 سال تک کیوں خاموش رہے؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کی ماں بھی بہت پاکیزہ ہے، بیوی مریم جس کو اللہ نے اپنے گھر میں رکھا، اپنی جنت سے کھانا دیا. آپ شاید تھکے بیٹھے، اپنی جنت سے کھانا دیا. پھر کمال یہ دیا کہ مریم کی اس عبادت کے بدلے میں عیسیٰ یوں نہیں ملا، ماں کا کردار ایسا تھا کہ گود میں عیسیٰ پیدا ہونا چاہیے تھا. توجہ چاہتا، ماں کا کردار ایسا تھا کہ گود میں عیسیٰ پیدا ہونا چاہیے تھا. اور یاد رکھنا عزیزو، یہ ماں کے کردار ہوتے ہیں جو نسلوں کی اصلت کا سبب بنتے ہیں. ماں مریم ہو تو بیٹا عیسیٰ ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد ہو تو بیٹا علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت حزام ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے، ماں بطول ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. گھبرا چلی ہے میری بات؟ کردار اہمیت رکھتا ہے. 40 سال تک پیغمبر چپ رہے اور کس گندی اور غلیظ کلچر اور ثقافت اور معاشرے کے اندر اللہ نے سب سے پیارا نبی بھیجا. معاشرہ بہت گندا ہے، نبی سب سے پیارا ہے. معاشرہ بہت غلیظ ہے، نبی سب سے بلند ہے. اور پھر کمال یہ ہے کہ عیسیٰ وہ نبی ہے جو 3 دن کی عمر میں بولنا شروع ہو گیا، جب بچہ بول نہیں سکتا. اور پھر خالی عام نہیں بولے، ماں کی عصمت کی گواہی دی، ماں کی طہارت کی گواہی دی. اور زہرا کے بابا وہ ہیں جو 40 سال تک، اچھا پھر تکلیفیں کتنی ہے بھائی، ماں بھی دنیا سے چلی گئی، ولادت نہیں ہوئی، ولادت سے 2 مہینے پہلے بابا چلے گئے، 2 سال کے ہوئے ماں چلی گئی، پھر شفیق دادا چلا گیا. پھر مکے کی نوکیلی زمین ہے، مکے کے پھرتیلے لوگ ہیں، نہ مکے کے بدتماش لوگ ہیں. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، صبح کو دوست و شام کو دشمن. یہ کردار مصطفیٰ ہی تو تھا نا کہ 40 سال ان کے درمیان گزار دیے. اور گزارنے کے بعد جب پہاڑ کی چوٹی پر گئے اور کھڑے ہو کر فرمایا، اے عرب والو، اگر میں محمد کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے تو کیا میری بات مانو گے؟ یکسبا ہو کر کہنے لگے مانیں گے. کیوں مانو گے؟ اس لیے مانیں گے کہ 40 سال عبداللہ کے بیٹے تو نے ہمارے درمیان گزارے ہیں.
زبان سے جھوٹ سننا ہے نہ تیرے ہاتھوں میں خیانت دیکھی ہے. پھر میرے آقا نے الفاظ بدل کے کہا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے فوج ہے اور تم پہاڑ پہ چڑھو اور تمہیں فوج نظر نہ آئے تو پھر کیا کہو گے؟ یہ تربیت کا کمال تھا کہ پکار کے عرب کے بندو کہنے لگے عبداللہ کے بیٹے اگر ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور ہمیں فوج نظر نہ آئے تو اب بھی ہم کہہ دیں گے اگر تو کہے ہے اور ہمیں نظر نہ آئے تو ہم کہہ دیں گے ہماری نگاہیں دھوکہ کھا سکتی ہیں تیری زبان نہیں. کردار چاہیے. اسلام کردار کی بات کرے. آج کیوں حسین حسین ہے؟ کیا سمجھتے ہیں بھائی حسینیت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوا ہے؟ بولیے گا میرے نال. کئی سازشی ہیں اور کئی سازشی ہیں. 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے. یہ جو آج ملعون ممبر پہ بیٹھ کے یزید کو رحمت اللہ کہہ رہا ہے یہ حسینیت کے خلاف سازش ہے. ہمیں جی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف بولیں. تمہیں کیا پتا کہ یہ حق کون دیتا ہے کہ ظالم کے خلاف بولو؟ اس لیے کہ تمہیں وہ کھالی نہیں ملا ہے جہاں ظلم کے خلاف برسر پیکار ہوا جاتا ہے. یہ تو میرے علی کا گھرانہ تھا جس نے جاتے ہوئے بھی آخری الفاظ تیرے علی کے یہی تھے جا مولا علی کا خطبہ پڑھنا جو اپنے بیٹوں کی تربیت کر کے علی کہہ رہا تھا اے میرا حسن اور حسین یہ تم دونوں کے لیے بھی میری وصیت ہے. جمیع اہلی میرے سارے خاندان کے لیے بھی ہے. جمیع ولدی میرے ساری اولاد کے لیے بھی ہے. ومن بلغہ کتابی اور جس تک علی کا یہ خط پہنچے اس کے لیے علی کی وصیت ہے. کونوا للظالم حصنا وللمظلوم عونا. علی کی بات یاد رکھنا ظالم کے خلاف برسر پیکار ہو جانا مظلوم کا مددگار ہونا. یہ درس عالم تھے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کردار چاہیے. خدا نے کمال خدا کا دیکھیے تیری تربیت کے لیے ذرا میری طرف متوجہ رہے. آپ کی تربیت کے لیے کتنا پیارا گھرانہ دیا بہت اچھے جس کو اکٹھا کر کے رب نے آیت تطہیر سے اس کا تعارف کرایا. اکٹھا کر کے ایک چادر میں اکٹھا کر کے آیت تطہیر سے تعارف کرایا. اور یہ بھی خدا کا کمال تھا. یہ مشیت الہی کا ارادہ تھا کہ یہ 5 تن ایک چادر میں اکٹھے ہو جائے. پتہ نہیں آپ سو گئے ہیں. یہ مشیت الہی کا ارادہ تھا کہ ایک چادر میں 5 تن پاک اکٹھے ہو جائیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے نیک ہونا اور ہوتا ہے معصوم ہونا اور ہوتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کمال کیا تھا خدا کا اس بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے, ان نسلوں کی ہدایت کے لیے, ان گھروں کے سکون کے لیے, گھروں کی پاکیزگی کے لیے. یاد رکھنا کل بھی میں نے عرض کیا تھا مکان گھر یہاں بھی جنت بن سکتا ہے. اس جنت کی مثال یہاں ہو سکتی ہے اگر تربیت اہل بیت سے کی جائے. اور یہ جنت علی اور زہرا نے بنا کے دکھائی ہے. قرآن میں 4 خاندانوں کا ذکر ہوا ہے. اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں چونکہ آج میرا ٹاپک بھی ہے تو میں یہی سے بات کو آگے لے جاتا ہوں. 4 خاندان دیکھیے قرآن نے کتنا کھول کھول کے بیان کیا. کافروں کا ذکر بھی کیا, مومنوں کا ذکر بھی کیا, کل ایمان کا ذکر بھی کیا. کمال دیکھیے گا. ایک خاندان ہوا جس کا ذکر قرآن کرتا ہے شوہر بھی کافر ہے, بیوی بھی کافرہ ہے, حالانکہ رشتے میں مصطفیٰ کا سگا چچا ہے اور مرتضیٰ کا بھی. اور یہ کمال کا میسج ہے جو آج اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جناب ہم تو بس ان کے نام لیوا ہیں اور ہم تو جنت لے جائیں گے اور کون ہوگا ہمیں جنت سے روکنے والا. تو یاد رکھنا ابو لہب کوئی معمولی گھر کا فرد نہیں ہے جس کا بابا عبد المطلب ہے, جس کا ایک بھائی عبداللہ, ایک بھائی حضرت
طالب، ایک بھائی حضرت حمزہ ہے، اور اس کے گھر کا خاندان کا کمال یہ ہے کہ اس کو ایک بھتیجا رحمت للعالمین ہے، ایک امام المتقین ہے، ایک حوض کوثر پہ ہے، ایک پھل صراط پہ ہے۔ مشکل دونوں نہیں، یا حوض کوثر کا جام مشکل ہے یا پل صراط سے گزرنا مشکل ہے۔ جام پہ لانے والا مصطفیٰ ہے اور پل صراط پہ کھڑا مرتضیٰ ہے، اور پھر اسی کے خاندان کے دو بچے ہیں جن کو اللہ نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ تو مومنہ خیال کرنا، اتنا پاکیزہ گھرانہ ہونے کے باوجود ابو لہب جہنم میں کیوں گیا ہے؟ اس لیے گیا ہے کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی کے معیار پہ پورا ہو کر نہیں رہا تھا۔ دو چیزوں میں محمد کے مخالف تھا، ایک عقیدے میں مخالف تھا، ایک عمل میں مخالف تھا۔ تو اگر ذہنوں کو بیدار کرو تو بتا دوں، ایک وہ ہے جو اپنا ہوتے ہوئے مخالفت کی بنا پر جہنم میں چلا گیا ہے، اور ایک وہ ہے جو عجم کا رہنے والا ہے، عجم چھوڑتا ہے مدینے پہنچتا ہے، جھکتا ہے تو فارسی ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو محمدی بن جاتا ہے۔ کون سی شے ہے؟ کس شے نے پل بھر میں فارسی کو محمدی بنا دیا؟ پل بھر میں۔ اور دوستوں، میں ایک عالم بزرگوار کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، فرمایا آپ کو پتہ ہے عرب کے بدو خاندانوں پہ بلیو کرتے تھے، میرا خاندان بہت بڑا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ قیامت میں معیار فلاں کا بیٹا ہونا نہیں ہے، قیامت میں معیار صاحب کردار ہونا۔ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ حجرہ پیغمبر کے بعد کچھ عرب کے لوگوں نے حضرت سلیمان محمدی کو پکڑ لیا اور باقاعدہ دستے گریبان ہوئے، اور یہ کہہ کر تانا دیا، توجہ رکھنا، پتہ ہے تمہاری ماں کون ہے؟ پتہ ہے تمہارا باپ کون ہے؟ اور آج بھی آپ بہت سے معاشرے کے اندر ایسے بدوؤں کو دیکھیں گے، جب بات اپنی سمجھدانی میں نہیں بیٹھتی ہے تو علماء کے خاندانوں پہ حملے کرتے ہیں۔ بات اپنی سمجھدانی خراب اپنی ہے، بات خود کو سمجھ نہیں آ رہی، اصلاح اپنی چاہیے، بات علماء پہ ہوتی ہے۔ اس کا باپ کھلا تھا اور اس کا کھلا تھا، یاد رکھ، اس کے باپ اور ماں کا کوئی ایسا اچھا کارنامہ تو تھا نا کہ اللہ نے اس کے بیٹے کو محمد کے دین کا عالم بنا دیا۔ ناراض ہو میری بات؟ اللہ کو اس کا کوئی عمل پسند آیا نا، یہ نعمت خدا ہے، علم نور ہے، اور اللہ غلیظ برتنوں میں نور نہیں ڈالتا۔ العلم نور یکشف اللہ فی قلوب اولیائہ، میرے معصوم پیغمبر نے فرمایا علم نور ہے اور اللہ اسی کلیجے میں ڈالتا ہے جس کو اللہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ کوئی تو اس کے گھر کا ایسا، کوئی تو اس کی ماں اور باپ کی ایسی نیکی ہے، کوئی تو ایسی نیکی ہے، توجہ رکھنا۔ پکڑا ہے سلیمان کو، پتہ ہے تیری ماں کون ہے، پتہ ہے تیرا باپ کون ہے۔ دوستو کردار کو اتنا بلند تھا نا، اتنا بلند تھا، نہیں کوئی لمبی چوڑی سلیمان نے گفتگو کی، 2 جملوں میں بات ختم کر دی۔ اور پتہ ہے وہ 2 جملے کیا تھے؟ مسکرا کے کہا ہٹو، تمہیں ماں بھی بتاتا ہوں، تمہیں باپ بھی بتاتا ہوں۔ کا بتا کون ہے؟ انا ابن الاسلام، جب سے محمد کا کلمہ پڑھا ہے میری ماں بھی اسلام ہے، میرا باپ بھی اسلام۔ یہ کس بل بوتے پہ کہا ہے؟ وہ کردار، وہ عمل صالح، وہ کردار۔ پیغمبر اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے، لطف لینا میرے بھائیو، میری طرف توجہ رکھنا، لطف لینا اس جملے پر۔ پیغمبر نکلے اور دیکھا کہ لوگوں نے سلیمان کو پکڑا ہوا ہے۔ زہرا کے ماں باپ کی آواز آئی، لوگوں میرے سلیمان کو کیوں پکڑ رکھا ہے؟ اللہ کے نبی آپ کے سلیمان سے پوچھ رہے ہیں تیری ماں کون ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا خاندان کون ہے؟ پیغمبر نے کہا کردار تم دیکھو، اعلان میں محمد کرتا ہو۔ اللہ کے رسول کیسا اعلان ہے؟ فرمایا السلیمان منا اہل البیت، اس کا کردار بولے گا یہ غیر نہیں محمد کی آل میں شامل ہے۔
چاہیے. اللہ نے ایک نور کو نکالا, گھبراہٹ تو نہیں ہے بھائی, اس کو دو حصوں میں بانٹا. نور کا ایک حصہ حضرت عبداللہ کے صلب میں, ایک حصہ حضرت ابو طالب. دوڑا بولو نا بھائی, میں ناراض کیوں تھے بیٹھے بھائی؟ ایک حضرت عبداللہ کے صلب میں, ایک حضرت ابو طالب کے صلب میں. جس نور کو عبداللہ کے صلب میں رکھا وہاں سے مصطفیٰ بھیجا, جسے ابو طالب کے صلب میں رکھا وہاں سے مرتضیٰ بھیجا. پھر ایک اور ہستی کو چنا مصطفیٰ کے لیے, ایک ہستی کو چنا ابو طالب کے لیے. ابو طالب کے گود میں مرتضیٰ بھیجا مصطفیٰ اور خدیجہ کے خوبصورت بندھن سے. پھر زمانے کو ایک اور تحفہ عطا کیا, اور جس کے لیے میں اتنا ہی کہتا ہوں, اگر زہرا کائنات میں پیدا نہ ہوتی, نہ ماں کو ماں کی حیثیت ملتی, نہ بیٹی کو بیٹی کا مقام ملتا, نہ بہن کو بہن کی عزت ملتی, نہ زوجہ کو زوجہ کا معیار ملتا. یہ کمال ہے میری آقا ذاتی کا, جس نے ایسا خوبصورت کردار نبھایا ہے. ماں بیگم بیوی کے کردار کو ماں دیکھتی ہے تو کہتی ہے اس جیسا کردار نہیں, بیوی دیکھتی ہے تو کہتی ہے اس جیسا کردار نہیں, بیٹی دیکھتی ہے تو کہتی ہے اس جیسا کردار نہیں. اور تینوں کرداروں کو اس خوبصورتی سے نبھا دیا کہ بابا کے لیے رحمت بنی ہے, شوہر کے لیے ایمان کی محافظہ بنی ہے, بیٹوں کی جنت کو قدموں میں لیا ہے. لیکن یاد رکھنا میرے دوستو, بیٹا گناہگار ہو ماں کے قدموں میں جنت ہو معیار اور ہے, بیٹا جنت کے جوانوں کا سردار ہو جنت زہرا کے قدموں میں ہو معیار اور ہے. شوہر عالی مومن ہو, زوجہ ایمان کی محافظہ بن جائے, معیار اور ہے. شوہر کل ایمان ہو, زہرا ایمان کی محافظہ بن جائے, معیار اور ہے. ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے, لیکن یاد رکھنا زہرا اس کے لیے رحمت ہے جس کو اللہ نے عالمین کی رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس کا ترجمہ بدل کے میں جو کہا کرتا ہوں جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہو اسے محمد کہتے ہیں, جو محمد کے لیے رحمت ہو اسے فاطمہ زہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دل چاہتا ہے بی بی کی ذات بابرکات ہے بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل. گھبراہٹ نہیں کرنی. پھر خدا نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے کمال کی آیت ہے سورہ رحمان, مرج البحرین یلتقیان. اللہ اکبر. اللہ نے دو دریا ملا, ایسے پاکیزہ دریا ملائے جن کے خوبصورت بندھن سے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان. اللہ نے کائنات کی ہدایت کے لیے ایک حسن بنا کے بھیج دیا, ایک حسین بنا کے. تربیت چاہیے, تربیت. بی بی نے بچوں کو تربیت دی ہے, اچھی ماں اچھی اولاد سکھایا ہے. یاد رکھیں زہرا نے حسین بنایا ہے. میرے اس جملے پہ غور کرنا, زہرا نے حسین بنایا ہے. کل میں نے یہیں پر بات کو ختم کیا تھا. سیدہ نے حسین تیار کیا ہے. بچپن کا وقت ہے, امام حسین کے بچپن کا زمانہ ہے. آدھی رات ہوئی نا, جو ماں آدھی رات کو فلم ٹی وی اور ڈرامے پہ بیٹھی ہوگی, بچہ اچھا ایکٹر بنے گا, اچھا نمازی نہیں بنے گا, اچھا دیندار نہیں بنے گا, معاشرے کے لیے مفید امام زمانہ کا مفید سپاہی نہیں بنے گا. اس لیے کہ اثر ہوتا ہے. یہ جو قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے نا, قو انفسکم واہلیکم نارا, اس کا ایک مصداق ازدواج ہے, شادی ہے. کل مجھے ڈاکٹر صاحب نے ایک رکا لکھ کے دیا تھا, اس میں مولا کی ایک حدیث تھی, لیکن چونکہ وہ مجھے اس کا ایک لفظ سمجھ نہیں آیا تو اس لیے میں نہیں پڑھ سکا, لیکن آج میں وہ پڑھ کے آیا ہوں. ہاں, انتخاب کیجئے, چنیے. دیکھیے آپ جاتے ہیں نا بازار, عید آ گئی ہے نا, آپ نے لباس لینا ہو, مظہر خدام صاحب 70 سوٹ نکال کے بھی دکھا دیں نا, آپ بار بار پوچھیں گے کہاں سے آیا ہے, یہ فیصل آباد کا ہے, لاہور کا ہے, کراچی بولٹن مارکیٹ کا ہے, پکا رنگ ہے. جب انتخاب درست نہیں ہوگا تو رنگ بدل جائے گا.
اور مومنان جہاں کردار کا رنگ بدل جائے وہاں پتہ نہیں چلتا اب کوئی ابن ملجم بن جائے. میں نے بہت بڑی مثال عرض کی ہے. کبھی ایسا موقع تھا کہ ابن ملجم ان 5 لوگوں میں تھا جن کو علی ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کے کھلاتے رہے. کوئی تو خرابی تھی نا کہ حق کو پا کے سنبھال نہ سکا. نہ سنبھال سکا. توجہ میرے بھائیو سمجھیے گا اس بات کو. آپ کے معصوم نے فرمایا انتخاب اچھا کرنا. بیٹے کی شادی کر رہے ہو, بیٹی کی شادی کر رہے ہو, کیوں آپ کے معصوم نے فرمایا, غور کیجیے گا میرے جملے پر, مومنہ بچی کا کف مومن ہے, پیسہ کف نہیں ہے, مکان کف نہیں ہے, کوٹھی کف نہیں ہے, کار کف نہیں ہے, ایمان کا کف ایمان ہے, کردار کا کف کردار ہے, نمازیہ کا کف نمازی ہے, روزے دار بچی کا کف روزے دار ہے. اپنی بیٹی اور لختے جگر کو پیسوں کی حوث میں حیوان کے حوالے نہ کر. کوئی بندہ دور اور بندہ تب بنتا ہے جب علی حیدر کرار نشیدہ ہو. گندگی کے ڈھیروں سے پھولوں کو تلاش نہ کر. آپ ناراض ہوتے ہیں شاید میری بات. پاکیزہ لام سے پاکیزہ پھول توڑ. وہ گندگی کے ڈھیروں پہ بھی پھول اگا ہوتا ہے. اور آپ کے خوبصورت لان میں جہاں پاک پانی لگا ہو, جہاں پاکیزہ پانی لگا ہو, پاکیزہ تربیت ہوئی ہو, جس کو حیا سکھایا گیا ہو, جس کی آنکھوں میں حیا ڈالا گیا ہو. بہت بڑا اس وقت ماشاءاللہ جوان ہے سید محمد حسین طباطبائی. یقین جانیے یہ واقعہ شاید میں نے پہلے بھی آپ کے ہاں کہیں پڑھا ہو. کمال کے جملے ہیں. میں نے اس کے باپ اور ماں کا انٹرویو پڑھا. آپ گھبراتے نہیں ہیں. قرآن, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ اور حدیث کی 4 کتابوں کا حافظ ہے. اور کوئی میری گل پتہ لگی ہے. قرآن, نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, حدیث کی 4 کتابیں حافظ ہے. معصوم بھی نہیں ہے. نہ ماں معصوم ہے نہ باپ معصوم ہے, لیکن معصوم کے کردار سے مزین ہے. میرے عزیز جوان بیٹھو نا ذرا, میں آپ کے لیے ایک جملہ عرض کرنے لگا. میں نے کل بھی کہا تھا بابے اپنا وقت گزار چکے, اب آپ کی بات ہو رہی ہے. یا اپنے بچوں کے لیے جنہوں نے اگلی زندگی میں قدم رکھنا. وہ جوان اپنے انٹرویو میں کہتا ہے سنا دوں آپ تھک تو نہیں ہے, سارے سننے کے لیے ہمارا بیٹھے, جو سننا چاہتے ہیں مل کے خانوادہ زہرا پہ بلندر صلوات پڑھ. ابھی تو میں نے بہت پڑھنا ہے, آپ گھڑی کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں. وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی تو ابھی ایک حصہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے. میں تو بہت آگے جانا ہے. توجہ چاہتا. اچھا ناراض نہ ہو, اتنا ہی پڑھوں گا جتنا آپ سن سکیں. متوجہ. شادی کا وقت دیکھیے, یہ وہ ضرورتیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہیں. قرآن مجید سورہ مومنون میں فرمایا مومن کی صفت کیا ہے, والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. مومن وہ ہے جو اپنے کردار کی حفاظت کرتا. آپ جس معاشرے کے اندر آپ بہتر جانتے ہیں. یہ جو آپ کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے موبائل ہے نا, آپ قرآن بھی کھولیں گے تو ایک تصویر ساتھ آ جائے گی. کمرشل اس قدر آگے بڑھ چکا. آپ نیوز چینل سننا چاہتے ہیں تو 4 فحاشی کی باتیں تو آپ کو دیکھنی پڑیں گی. کیسے بچا جائے, کیسے مومن والی نگاہ. اور میرے بھائیو حیران ہوتا ہوں میں, ہم بچیوں کو کہتے ہیں کہ نگاہ نیچی رکھو, حالانکہ یہی حکم قرآن نے تمہیں بھی دیا ہے.
تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم دیدے پھاڑ کے دیکھو؟ تم نے کس نے کہا ہے کہ بازار میں چلتے ہوئے تم ہر کسی چہرے کو ٹٹولتے پھرو؟ جس طرح ایک بچی کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنا حرام ہے، اسی طرح ایک مرد کے لیے نامحرم عورت کو دیکھنا بھی حرام۔ ناراض ہو گئی ہو میری بات سے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ وہ جوان کہتا ہے جب میرے ازدواج کا وقت ہوا تو میں خود اپنے بابا کے پاس گیا۔ اچھا عجب ہے، میرا بیٹا جوان ہو چلا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ اس عمر میں سے فلاں عارضہ لاحق ہوگا، میں اس کی طہارت کا خیال نہیں رکھتا، میں اسے نہیں بتاتا ہوں کہ بیٹا ابھی تیری زندگی کے اندر ایسے عوارض آنے والے ہیں کہ جہاں تجھ پہ غسل واجب ہوگا، تجھے پاک ہونا ہے۔ فلم بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اس کے ساتھ، ڈرامہ بھی دیکھ رہا ہوں، کرکٹ کا میچ بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ بیٹا بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، اور جلدی کرو جلدی کرو، مسلح چھوٹ جاتا ہے جب مزے کا ڈرامہ لگاؤ۔ یہ مزے کا ڈرامہ، یہ ڈرامے میں مزہ تم نے کب ڈھونڈا ہے؟ جب سے تم نے آل محمد کے گھرانے کی تربیت کو چھوڑ دیا۔ اگر حق چھوڑو گے تو ڈراموں میں ہی مزہ آئے گا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے پاس کیا، بابا جان اب میری زندگی کے وہ لمحات آ گئے ہیں کہ چلیے کہ میری زندگی کے لیے ایک ساتھی کا انتخاب کیجیے۔ پاکیزہ باغوں سے پاکیزہ پھول چننا، مسلے ہوئے پھول کی انسانی زندگی میں اہمیت نہیں ہوئی، گندگی کے ڈھیروں میں اگنے والا ہر وہ پھول بھی جسے ہر کوئی مسل رہا ہو اسے کبھی زندگی کی زینت نہ بنانا۔ اپنے کردار کی چناؤ خوب ضروری ہے، اولاد بعد میں، شادی بعد میں، چناؤ پہلے۔ ناراض ہو جو میری باتوں سے، انتخاب پہلے۔ اب سننا اس جوان کا انٹرویو، کہا میں نے اپنے باپ بھی میرا دیندار ہے، میں بھی دیندار ہوں، میرے باپ نے اور میں نے مشورہ کیا کہ میرے لیے رشتہ جہاں سے ڈھونڈیں، تصویر نہیں چاہیے، نسل کے لیے ماں چاہیے۔ تصویر ہر جگہ مل جائے گی، نسل کے لیے ماں وہاں ملے گی جہاں آل محمد کا کردار موجود ہوگا۔ کہتے میں نے اور میرے باپ نے فیصلہ کیا کہ ہم جس گھر سے تیری شادی کریں گے دو چیزیں دیکھیں گے۔ سنا دوں وہ دو چیزیں؟ کچھ بندے تھاکتے ہیں نہیں، آپ سب کو بچے ہوں گے تو سنو دو چیزیں۔ میں پہلی چیز یہ دیکھیں گے کہ کمانے والا کیسے کماتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جہیز مل جائے جہاں سے مل جائے، میرے نام پلاٹ ہو جائے، بڑی خوشی سے بیٹھ کے دوستوں میں باتیں کرتا ہے، جناب شادی کیا ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ ایک کار آ گئی ہے۔ ماشاءاللہ نہ کہا کرو، کار آ گئی ہے چلو اس پہ بات کر لیا کرو، ماشاءاللہ نہ کہا کرو۔ اگر ماشاءاللہ کہتی ہو تو پھر اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، بیوی کے مال پہ نگاہ رکھنے والا بھی کوئی مرد ہے۔ اللہ نے تمہیں مرد بنایا۔ کل میں 1.5 گھنٹہ پیٹتا رہا، الرجال قوامون علی النساء، بیویاں نہیں کہیں گی مولوی صاحب اتنی کی طرح داری کرتے رہے ہو کہ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، چنگا حاکم ہے،
میری چادریں گردا پہ، چارپائیاں گردا پہ، کرسیاں گردا پہ، بلا لڑنے پہ تیرے معبود کو ملتا کیا ہے؟ چھوڑ دے علی کو ماننا اگر ایسی بےہودگیاں کرنی، چھوڑ دے علی جو ولی اللہ پڑھنا اگر ایسی بےہودگی اور غلاظتوں میں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اگر پڑھتا ہے کہ علی جن ولی اللہ پہ میرا ایمان ہے، اس کی خاطر میں کٹ بھی جاؤں گا اور مر بھی جاؤں گا۔ اور ایک جملہ میں آپ کے تجسس سے ان کو بھی بتاتا چلوں کہ جو آج بیٹھ کے اپنی کانفرنسوں میں کہتے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے اور ہم بند کر دیں گے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تمہیں علی ولی اللہ سے تکلیف ہوتی ہے تو جاؤ پہلے جنت کے دروازے پہ جا کے روکو، جہاں اللہ نے ولایت علی کو لکھا ہے، پہلے جنت میں لکھا گیا ہے، پھر جبریل آیا ہے، پھر محمد نے بتایا ہے، پھر ہم نے پڑھا ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ علی ولی اللہ یہ میرے رب کا اعلان ہے، محمد کا فرمان ہے، ہم سب کی شان ہے۔ یا علی یا علی یا علی مدد، گھبرا تو نہیں ہو میری بات؟ کچھ بندے بالکل وچو بولے کوئی نہیں، شاید انہوں نے میری گل سمجھ نہیں آئی، پھر سمجھا دوں۔ علی کو ولی میں نے نہیں بنایا، یہ تو میرے رب کا کمال ہے جس نے علی کو ولی بنا کے بھیجا ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، میں نے نہیں کہا ہے، اور خالی شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے، یا اپنی صحیح بخاری سے مٹا دو، یا علی کی ولایت کی مخالفت چھوڑ دو، کیوں جہنم کا ایندھن بننا چاہتے ہو؟ ہم آپ بھی تمہیں کہتے ہیں اور توبہ کر کے علی کے دروازے پہ آ جاؤ، ولایت علی جنت کا ذریعہ ہے۔ علی مولا علی مولا علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد، گھبراتے نہیں گئے۔ اے کل یا پرسوں میں گل سنائی ہے نا کہ علی اور زہرا کی شادی پہ جنت کی حوروں کو جنتی یاقوت تحفے میں دیے گئے۔ کل میری سمجھ آئی ہوئے؟ جنتی حوروں کو جنت کے موتی در یاقوت تحفے میں دیے گئے، اور اتنے طبق بھرے کہ یتحدونہ الی یوم القیامہ، قیامت تک ہدیہ کرتی رہیں گی۔ کبھی کوئی روایت سنیے جو مولا علی فرمایا ہوئے اور جبریل جڑے موتی میری شادی دی خوشی ونڈے بھی کہ 2 مٹھیاں میرے ہستے ہی لے آ، کدی سنی ہوئے روایت؟ پیغمبر نے بلا کے کہا علی تیری شادی ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ 3 چیزیں، گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے۔ علی تلوار تجھے چاہیے اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے، گھوڑا تجھے چاہیے ان تک پہنچنے کے لیے۔ علی زرہ کیوں رکھی ہے؟ اللہ کے رسول جنگ سے حفاظت کے لیے مسکرا کر پیغمبر نے کہا جائے سے بیچ کے چلا آ۔ پہلی بات تو یہ ہے کوئی تجھ تک آئے نہ، جو آئے بچ کے جائے نہ۔ مولا علی اپنی زرہ بیچی ہے، 450 درہم لبے، 225 درہماں دے نال بی بی دا جہیز بنے۔ سبحان اللہ۔ اجے تھوڑی گل میری سمجھ نہیں، 225 درہم اے مولا علی دیان، اے درہماں دا مالک مولا علی آئی، زرہ مولا علی دی آئی۔ شادی اس کی ہو رہی ہے جس کی شادی کی خوشی میں حوروں کو در دیے گئے۔
اور وہ گھر میں ایک لباس، ایک چمڑے کا بستر، ایک برتن، ایک چکی لے کر آئی تاکہ تجھے اور مجھے سمجھائے عزت وہاں نہیں ہے جہاں تم دیکھ رہے ہو، عزت کل بھی کردار کے اندر تھی، عزت آج بھی کردار کے اندر ہے۔ توجہ رہے، ہم نے آپس میں باپ اور بیٹے نے طے کیا اپنے بچوں کو دوست بناؤ، تھانے دار مت بنو۔ اللہ نے باپ کو شفیق بنا کے بھیجا، ناراض ہو گئے ہو، تھانے دار بنا کے نہیں بھیجا، شفیق باپ دوست بنایا۔ چلو آپ کو مولا کے ایک اور فرمان سنا دوں، ادبوا اولادکم، 10ویں امام فرماتے اپنی اولادوں کو باادب بناؤ۔ کیسے؟ بذکر اللہ، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرو، خود مصلی پہ جاؤ وہ خود نمازی بن جائیں۔ بذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، وبذکر رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ذکر کرو، وبذکر آل رسول اللہ، رسول کی آل کا ذکر بھی کرو۔ جہاں اللہ کا ذکر ضروری ہے وہاں رسول کا ذکر ضروری ہے، اور جہاں رسول کا ذکر ضروری ہے وہاں آل رسول کا ذکر بھی ضروری ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، بس 2 جملے اور ضمانت تمام۔ فیصلہ کیا کیا کہ ایسے گھر سے اپنے بیٹے کا رشتہ کروں گا۔ اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا تیری شادی ایسے گھر میں کروں گا جہاں مرد حلال کماتا ہو اور گھر کی عورتیں با پردہ ہوں۔ گھر کی عورتیں کون ہو؟ بولو نا تھوڑا، میرے میں بولو، ہو سکتا ہے میری آواز میرے ساتھ آپ کی آواز مل کر بہنوں بیٹیوں تک پہنچ جائے، اور پھر مجلس کے بعد آپ بھی گھر جا کر کچھ آپ کی بھی ذمہ داری، مولوی صاحب کی بھی ذمہ داری ہے تو آپ کی مجھ سے ڈھیر ذمہ داری ہے۔ مولوی صاحب نے تو 1 گھنٹہ محرم میں 1 دن آنا ہے، اور آپ نے روز گھر بیٹھنا ہے۔ شفقت کے ساتھ بیٹی کو سمجھایا کر، تو زہرا بطول کی کنیز ہے، تو زینب کبریٰ کی کنیز ہے، سر سے چادر نہ اتارنا، تمہیں نہیں پتا زینب کی ماں کو چادر سے پیار کرنا۔ توجہ رہے، کام چلے۔ ایک رشتہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈا، اس کا باپ محمد حسین طباطبائی کا دادا کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈا، گھر ایسا تھا جہاں حلال کھایا جاتا تھا اور گھر کی مستوریں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ شادی ہو گئی، اب میاں اور بیوی کی پہلی گفتگو، ناراض تو نہیں ہو گئی؟ وہ شوہر کہتا ہے میں نے اپنی زوجہ کے ساتھ جو پہلی کلام کی نا وہ اپنی نسل کے بارے میں تھی، کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اولاد چاہیے؟ کہ چاہیے۔ حلال کھا کے آئی تھی نا، جب بدن کی غذا حلال ہو تو تمنا خوبصورت ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے بھائی، کہا میں نے اور اس نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کی بنیاد ایسے رکھیں گے کہ اللہ ہمیں حافظ قرآن بیٹا عطا۔ پتہ نہیں آپ ناراض ہو گئے۔ کہا پھر جب میری زوجہ امید سے ہوئی، اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں چیک کیا، کبھی بھی میری بیوی جب تک جاگتی رہتی وضو کے ساتھ رہتی، جتنی دیر گھر میں چلتی پھرتی کام کرتی قرآن کی تلاوت کرتی۔ عادت تو بناؤ، جن آ گئے، دیو آ گیا، تعویذ لڑ گئے، یہ ہو گیا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، اور میری ماں بہن بیٹھی گھر میں قرآن لیا، ہر شیطان بھاگ جائے گا، فقط رحمان کا ذکر کر جائے گا۔ ذکر رحمان لائیے۔ کہ پھر جب ہمیں امید ہوئی کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، کہ کبھی بھی میں نے رات وضو کے بغیر وضو کر کے سوتی یا بیدار ہوتی وضو کرتی، طہارت کے ساتھ رہتی، اور کہا پھر رب نے جب مجھے بیٹا عطا کیا اور یہ نعمت ہماری گود کے اندر آئی، پھر ہم نے اس کی تربیت کے لیے اگلا قدم کیا اٹھایا؟ جب بھی میں اسے غذا کھلاتی، وضو کر کے کھلاتی، اور جتنی دیر میں اس کے جھولے کے پاس بیٹھی رہتی، تیری اور میری مائیں کہانیاں اور لوریاں سناتی ہیں، جو زہرا کی جدید ہوتی ہے وہ
قرآن سناتی ہے. ہمیں اپنے بچے کو قرآن سناتی گئی. نتیجہ یہ نکلا جب میرا بچہ بولنے لگا پہلا کلام ہی اس نے اللہ کے قرآن کی آیت کی صورت میں. نتیجہ چاہیے ہم خوش ہو جاتے ہیں. اے میرے بچے آج ماموں نو گال کڈی ہے بڑی آج پہلی بار بولے کمال. ماموں بھی خوش ہے, بابا بھی خوش ہے, ماں بھی خوش ہے. کیا کہا؟ مجھے فلاں گالی نکالی. یہ خوشی کا مقام نہیں ہے, یہ مومن کی زبان ہے, یہ مومن کا بچہ ہے. مومن کی زبان سے یا قرآن اچھا لگتا ہے یا 14 کا نام اچھا لگتا ہے. پھر وہ بچہ اس منزل پہ پہنچا, بس آخری جملہ, اس منزل پہ پہنچا کہ زمانے نے دیکھا کہ جو لوگ آج تک تشیع پر تہمت لگاتے رہے کہ ان کے ہاں تو قرآن نہیں ہے, یہ تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں, ان کا حافظ نہیں ہے, اس بچے نے کئی انداز میں قرآن پڑھ کے بتایا. قرآن آتا ہی اس کے سینے میں ہے جس کے سینے میں علی کی ولایت کا نور ہے. میں ایک مثال دینے لگا ہوں. قبلہ ظہور خان صاحب نجفی دامت ذل العالی فرما رہے تھے, ایک پڑوسی ملک میں گیا, سید محمد حسین طباطبائی, وہاں کے مذہبی امور کے وزیر نے کہا وہاں تبرک کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. کل پرسوں میں نے نیاز پہ بات کی تھی, وہاں نیاز کا کوئی کانسیپٹ نہیں, وہاں بدعت ہے. لیکن اس قرآن کا معجزہ یہ تھا کہ سید چائے پی رہا تھا اور ان کا وزیر کہہ رہا تھا تھوڑی سی چائے بچا دینا, میں اس جھوٹے کو پینا چاہتا ہوں جو قرآن والے لبوں سے مسروق رہا. پتہ نہیں تسی میری گل سمجھیے. ہاں وہ کہنے لگا, غور رہے اس جملے پر, کہا وہ کہنے لگا وہ وزیر, اے شہزادے کچھ مانگو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, کچھ مانگو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. شہزادے نے کچھ بھی نہیں مانگا سوائے قرآن کی اس آیت کے. جب بار بار کہا کچھ مانگو, فَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. دینا چاہتے ہو تو میری دادی زہرا کا مزار بنا. عزیزو اپنی نسلوں کی تربیت کرو. زہرا نے حسین تیار کر کے دیا ہے زمان, اور حسین نے اکبر تیار کر کے دیا ہے زمان. کتنا قیمتی اثاثہ تھا بطول کے گھر کا جو محمد کے دین پہ لٹ گیا. نہیں سمجھ آئیے میری بات کی. ایران کا ایک عالم ہے جس نے کتاب لکھی ہے عاشورہ چیز, عاشور کیا ہے. جواب لکھا علی اکبر کی اذان سے شروع ہوئی, زینب کی بن چادر نماز پڑھ. اور جو 18 سال کے جوان بیٹھے نا, آج تہیہ کر کے مجلس سے اٹھنا. میں سارا مصائب جوانوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. تہیہ کر کے اٹھنا, ہم بھی علی اکبر کے عزادار بنیں گے, ہم بھی علی اکبر کے ماتمی بنیں گے. سارے جوانوں سے کہوں گا میرے بچوں میرے بھائیوں, تہیہ کر کے اٹھنا. نہ صبح کی اذان فراموش کریں گے نہ نماز فراموش کریں گے, اس لیے کہ ہم نے بستر سے اٹھ کے پڑھنی ہے. حسین کے بیٹے نے اس ماحول میں پڑھی ہے جہاں 3 دن کا بھوکا بھی تھا, 3 دن کا پیاسا بھی. علامہ ذیشان حیدرآبادی میرے مکتب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, فرماتے تھے 2 جوان جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے نا, ایک ہم شکل پیغمبر علی اکبر اور ایک قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس. جب یہ دونوں نکلتے تھے نا لوگ اپنے کام چھوڑ دیتے تھے, ان دونوں کے چہروں کو دیکھتے تھے. مجھے ایمان سے بتانا مومنہ, جن کو دنیا دیکھتی تھی حسین نہ دیکھتا تھا. تمہیں پتہ ہے عباس اور علی اکبر کا مقام آل رسول کے گھر میں کیا ہے؟
عباس وہ کڑی الجوان ہے آیت اللہ العظما سید خوئی رحمت اللہ علیہ جب سید بزرگوار کے دور میں حضرت ابو الفضل عباس کا روزہ دوبارہ تعمیر ہو رہا تھا نا، صبح شام سید آ کر حضرت کے روزے سے کچھ دور کھڑے ہو جاتے اور وہ سلام پیش کرتے تھے. سناؤ کیا کہتے تھے؟ حضرت عباس کے روزے سے باہر کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا شباب الحسین، السلام علیکم یا حجاب زینب، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، السلام علیکم یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا سلام ہو، السلام علیکم یا حجاب زینب، اے زینب کی چادر میرا سلام ہو. اور دوسرا جوان ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے. اور دوستو آ گیا بابا کی خدمت میں، بابا علی نفسا، بابا دیتے ہو اجازت چلا جائے تیرا علی اکبر میدان. غلط پڑھتے ہیں لوگ کہ بابا نے اجازت بابا سے مانگی اور بابا نے نہ دی. نہ دوستو، یہاں علی اکبر پہ واجب تھا، امام واجب سے نہیں روکتا ہے، لیکن اتنا فرمایا او میرا لال یا خیموں میں چلا جا، پھوپھیاں انتظار کر رہی ہے اور مائیں انتظار کر رہی ہیں اور بہنیں انتظار کر رہی ہے. اور میرے جوانوں، اللہ تمہیں علی اکبر کا عزادار بنائے، اللہ تمہیں سیرت علی اکبر پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کربلا کا پہلا شہید ہے، ہر شہید پہ ماتم ہوا ہے، لاشا آیا ہے ماتم ہوا ہے، لیکن علی اکبر کا ماتم کب ہوا؟ جب شہزادہ خیام میں داخل ہوا، بیویوں نے حالہ باندھا. کوئی بیوی کہتی تھی برباد مدینہ، شرم کر کے بیٹھا رو رہا ہے. تمہیں پتہ ہے میں کس کا مسائل پڑھ رہا ہوں؟ پتہ ہے تمہیں میں کس کا مسائل پڑھ رہا ہوں؟ کوئی بیوی کہتی تھی واہ محمدہ، کوئی بیوی کہتی تھی واہ غربتہ. اور میرے بھائیوں، تمہاری دنیا کا دستور ہے، اور جب تمہارا کوئی بچہ، حوصلے سے سننا یہ جملے، جب تمہارا کوئی بچہ سفر پہ جا رہا ہو نا، ہمارے گھروں کا دستور ہے شیعہ بیانی والوں، ہمارا بچہ گھر میں جب رخصت ہونے لگتا ہے، ماں پھوپھی خالہ بہنیں اکٹھی ہو جاتی ہے، کوئی داڑھی چومتی ہے، کوئی ہاتھ چومتی ہے، کوئی رخسار چومتی ہے. بچہ سفر پہ چلا جائے، جب تک منزل پر نہ پہنچ جائے، نہ ماں کھانا کھاتی ہے نہ بہن کھانا کھاتی ہے. ماں اس کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے، کہتی ہے کوئی اس کمرے میں نہ جائے، مجھے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. اور مومنو ایمان سے بتاؤ، اور بیٹا اکبر جیسا ہو، مسافر موت کا ہو، اور پھوپھیوں اور ماؤں نے الوداع کیسے کیا ہوگا؟ کہا جب شہزادہ خیام میں داخل ہوا، کسی بیوی نے کہا برباد مدینہ، کسی نے کہا واہ محمدہ، کسی نے کہا واہ علیہ، کسی نے کہا واہ غربتہ. آئے بیویاں روتی رہ گئی. علی اکبر میدان سے باہر میدان کی طرف روانہ ہوئے. اب اگلا دکھ بھرا جملہ سناؤ. اور کہتے ہیں بابا کرسی پہ بیٹھا تھا، اور جس کا اکبر موت کی طرف جا رہا، وہ بابا کرسیوں پہ نہیں بیٹھا تھا. جب علی اکبر آئے، مجھے نہیں پتا کربلا کے غریب نے اپنے کڑیل جوان کو گھوڑے پہ کیسے سوار کیا، لیکن ایک جملہ میں نے پڑھا، جب سوار کیا پہلی بار حسین نے اپنے دشمنوں کے حق میں بد دعا کی. اور وہ کیا کہی؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرے اللہ اس قوم پہ گواہ دینا، قد برزوا الیہم، قد برز الیہم، میں نے ان کی طرف وہ بھیجا ہے جو شکل میں بھی تیرے رسول جیسا ہے، جو بولتا ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے، اور جیسے تیرا محمد بول رہا ہے، اور جو چلتا ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے، اور جیسے تیرا محمد چل رہا ہے. بیویوں کے ذہن جاری ہے، اور بابا تڑپ رہا ہے. علی اکبر میدان چلا گیا، کئی ملائین کو فرنار کیا. اب شہزادہ پلٹا. اب بتاؤں بابا کی غربت کیا ہے؟ شیعہ بیانی والوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، میرے اللہ کوئی بوڑھا بابا نہ ہو، جوان بیٹا نہ ہو. میرے اللہ اگر باپ بوڑھا ہو، بیٹا جوان ہو، ہم سب دعا مانگتے ہیں میرے اللہ بابا غریب نہ ہو، بیٹا سوالی نہ ہو. سارے دعا مانگو روتی آنکھوں سے، بابا بوڑھا نہ ہو، بیٹا جوان نہ ہو، اور اگر ایسا ہو بابا غریب نہ ہو.
بابا کوئی پانی کا گھونٹ دے دو، بابا تیرا اکبر پیاسا ہے، بابا پانی کا گھونٹ دے دو۔ میں کہوں گا اے مولا علی اکبر، اور کیوں بوڑھے بابا سے پانی مانگ رہے ہو؟ کیا نہیں پتا خیموں میں پانی نہیں ہے؟ اگر پانی ہوتا سکینہ علی تشنوہا کیوں پڑتی؟ اگر پانی ہوتا علی اصغر پیاسے کیوں تڑپتا؟ مولا پانی نہیں ہے۔ آواز آئے گی تمہیں نہیں پتا، مجھے بچپن کا موسم یاد آ گیا، مجھے بچپن کا موسم یاد آ گیا۔ اور سارے ہاتھ بلند کرو، اور علی اکبر کا بچپنا سنو، سارے ہاتھ بلند کرو۔ ہاں اللہ سے دعائیں مانگنا، امام کو فرصت دینا۔ دعائیں تو دعا میں پڑھتے ہو، این این ابناء الحسین، این این ابناء الحسین، اور ہاتھ بلند کر لو۔ السلام علی الحسین الغریب۔ اکبر جیسے بیٹے کی لاش اٹھا کے بابا غریب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی الحسین الغریب۔ میرے ساتھ مل کے کون اکبر کے ماتمیوں؟ السلام علی الحسین الغریب، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اخوات الحسین، السلام علی ازواج الحسین، السلام علی بنات الحسین۔ مومنہ تجھے بتاؤں حسین غریب تب ہوا جب علی اکبر نے آ کر کہا بابا پانی دو، بابا پانی دو، تیرا اکبر پیاسا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کو دو۔ قبلہ اختر عباس صلی اللہ مقاموں فرماتے تھے شہزادے نے پانی کیوں مانگا؟ کیا علی اکبر کو پتہ نہیں تھا خیموں میں پانی نہیں ہے؟ اگر پانی ہوتا علی اصغر پیاس سے کیوں تڑپتا؟ کا بالکل پتہ تھا۔ کا پھر پانی کیوں مانگا؟ سنو کے گزارو، پھر پانی کیوں مانگا؟ علی اکبر کو شاید بچپن کا کوئی موسم یاد آ گیا تھا۔ کون سا موسم تھا؟ مدینہ محمد کا تھا، دور حسین کی تھی، بیٹھا علی اکبر تھا، کہنے لگا بابا بے موسم انگور گلا، بابا بے موسم انگور گلا۔ قبلہ فرماتے تھے نہیں پتا غریب کا ہاتھ جنت میں چلا گیا یا جنت حسین کے ہاتھ میں آ گئی۔ حسین نے اکبر کو انگور کھلائے، آج اکبر کہہ رہا ہے بابا بے موسم پانی پلا۔ مسائب تو وہ ہے جو میں نے پڑھ دیا ہے، بابا بے موسم پانی پلا، بابا اکبر پیاسا ہے، بابا پانی پلا۔ میرے امام نے کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں ڈال، بابا کے منہ میں زبان ڈالی، فوراً کھینچ کے کہتے بابا تو مجھ سے بھی بڑا پیاسا ہے، بابا تو مجھ سے بھی بڑا پیاسا ہے۔ امام نے کہا میرا لال جا میدان چلا جا، نانا محمد انتظار کر رہا ہے، دادا علی انتظار کر رہا ہے، دادی زہرا انتظار کر رہی ہے۔ حسین کے سینے کا سکون میدان میں چلا، کئی ملائی کو پھر نار کیا، کمینوں کی آواز آئی، اسے معمولی بچہ نہ سمجھنا، یہ علی کا پوتا ہے، ہاشمی جوان ہے۔ اگلا جملہ سن لو گے، یہ ہاشمی جوان ہے، کا کیا کریں؟ کا اٹھو بدر کے بدلے لے لو، اٹھو بہت کے اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ اور جوانوں کی جوانیاں سلامت ہے، جوانوں اپنے لیے ہدایت ضرور مانگنا، اپنی زندگیوں کے لیے سکون مانگنا، اپنی ہدایت مانگنا، اور اٹھو کے بدلے لے لو، اٹھو بدر کے بدلے لے لو، اٹھو یہ علی کا پوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ وہ کون آئے تھے؟ کسی کا مامو علی نے مارا، کسی کا بابا علی نے مارا، کسی کا بھی علی نے مارا۔ آج سارے بڑے کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی برچھی مارتا ہے۔ پتہ تب چلا کہتا وہ ہو اربا اربا، اور جب
کوئی جلدی نہیں. اجرکم اللہ. بابا میرا آخری سلام, بابا میرا آخری سلام. اور بوڑھے بابا کی حالت ہے, سن پاؤ گے؟ دعا مانگنا کسی باپ کو بیٹے کی موت نہ دیکھنی پڑے, دعا مانگنا روتی آنکھوں سے. بابا کی حالت کیا ہے؟ غریب کربلا کبھی دائیں گرتا ہے اور کبھی بائیں گرتا ہے. زانو بزانو رسید, اور بیٹے کے لاشے پہ پہنچا, رو رو کر کہنے لگا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بچڑا, بابے کا چین بچڑا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اب بہنوں کے پردے سلامت ہے, اب بیٹیوں کی چادریں سلامت ہے. اللہ کوئی کم نہ دکھائے ہمیں حسین کا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. اب بابا آ گیا بیٹے کے لاش پہ. سن پاؤ گے جملہ؟ ایک پڑھنے والے پڑھ رہے تھے, ہاں حضرت علی اکبر کا لاشا اٹھایا. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. 18 سال جوان کا لاشا 57 سال کا بابا اٹھانے آیا. کبھی دنیا میں ایسی مثال دیکھی ہے؟ بیٹے کا جنازہ لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں, 20 لوگ اس کے بابے کو پکڑ رہے ہوتے ہیں, سہارا دے رہے ہوتے ہیں. یہ کربلا کا غریب حسین ہے. جب اکبر نے آواز دی حسین آئے, بیٹے کا لاشا اٹھایا. سن کر یہ کر لو گے برداشت. چند قدم کربلا کا غریب چلا, آواز دی بنی ہاشم کے بچوں جل دیا. جوان لاشا ہے, بوڑھا بابا ہو, اب مجھ سے لاشا نہیں اٹھایا جا رہا. ہزاروں بچے آ گئے, علی اکبر کا لاشا اٹھوایا, کربلا کے میدان میں رکھا. ابھی اکبر کا لاشا پہنچا تھا, تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لاشا آیا. وہ قاسم کا لاشا تھا. اب سارا کلام دونوں لاشوں کے درمیان میں تھا. ایک اور اکبر کی لاش میں رکھا, ایک قاسم کی لاش میں رکھا. روکے گا نانا میری غربت میں, اور نانا میری کہنے, حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہی ہمارے جوانوں کو سیرت حضرت علی اکبر علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما. میرے اللہ جتنے حاضرین اس مجلس میں آئے سب کی حاجات کو پورا فرما, سب کے گھروں پہ رحمتیں نازل فرما, سب کے مرحومین کی بخشش فرما, جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما, جتنے بے اولاد ہیں اولاد عطا فرما. میرے اللہ اب کہنے, حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرما. سب سے ضروری دعا میرے اللہ اس کا ظہور فرما جو غیبت کے پردے میں بیٹھ کر رو رہا ہے. میرے اللہ ہمیں اس امام کی زیارت سے مشرف فرما, زیارت کے قابل بنا. دامِ دل میں سکون قدمِ جنابہ میں ان مجالس میں تعاون کیا, سب کے تعاون کو قبول فرما. میرے اللہ ہماری ماں بہنوں پہ
بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک